بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے خیال میں ہم اس چیز پر بات نہ کر لیں کہ یہ اوپن ٹاک ہم نے بنایا کیوں تھا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اور اس پر ہم کیا ساری باتیں اوپن کر سکتے ہیں یا ابھی بھی کچھ ایسا ہے جو چھپ جاتا ہے؟ میرے خیال میں ہم تو بہت ساری باتیں اوپن کر چکے ہیں۔ آپ تو سوال کر رہے ہیں نا کہ ابھی بھی کچھ چھپا ہے، تو جواب تو میرے خیال میں یہی ہے کہ ہم تو سب باتیں اوپن کر چکے ہیں۔ یعنی ظاہر ہے کہ ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہوتا ہے نا۔ تو اگر ویور سے پوچھا جائے کہ کیا ہم وہ کوئی باتیں چھپا تو نہیں رہے ہوتے، یا جس طرح ایک خاص ایک جو کیا سمجھو اس کو ایک جو بنا ہوا ہے خول، تو مطلب اسی میں ہم بند ہوتے ہیں یا نکلے ہوئے ہیں؟ اب یہ تو دیکھنے والے ہی بتا سکتے ہیں، لیکن ہم نے آج تک جس ٹاپک پر بھی گفتگو اول تو ہم نے ٹاپک بھی کوئی ایک نہیں رکھا ہوا ہے۔ کیا خیال ہے کہ ہم بھی صرف سیاسی حوالے سے بات کریں گے؟ ہم نے جو سماجی مسائل ہیں ان پر بھی مطلب بات کی ہے اور اپنی طرف سے اویئرنیس دینے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ میں دیکھتا ہوں بہت سے خصوصی طور پر ہمارے جو یوٹیوب پہ چینلز بنے ہوتے ہیں جو انتہا کا جھوٹ ہوتا ہے، اور ایسے پکے منہ کے ساتھ میں مذاق میں کہا کرتا ہوں کہ انسان جب کوئی جھوٹ بول رہا ہے نا تو کسی کے مطلب چہرے پہ تاثرات واضح ہوتے ہیں، لیکن ایک یوٹیوبر کچھ ایسے ہیں کہ جو اتنی ڈٹائی سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ چہرے پر ایک تاثر بھی نہیں ابھرتا۔ مطلب وہ بالکل ایسے کہ وہ جس جگہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے وہ وہیں پر بیٹھے ہیں، ہاں جی، اور وہ ہوئی انہی کے درمیان یہ بات ہے، اور جو جس کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں اس کو علم بھی نہیں ہوتا، اس کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا اور اس نے یہ بات کیا یا نہیں کی ہے۔ مطلب ہمارا جو اوپن ٹاک ہے یہ واقعی اوپن ٹاک ہے، اور کیا اس میں یہ بھی مطلب آپشن ہے کہ آپ کل کو اس کو کسی اور کے ساتھ بیٹھ کے بھی ڈسکس کرنے کا کوئی پلان، کوئی یہ چیز ہے آپ کے؟ ہاں جی، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہم ہر موضوع کو کور کریں، ہم ہر وہ ٹاپک جس کے ساتھ کسی انسان کی کوئی نہ کوئی ضرورت وابستہ ہے یا کوئی نہ کوئی دلچسپی رکھتا ہے تو وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اس میں کیا برائی ہے، بلکہ ضروری ہے۔ بلکہ ہم تو میرے خیال میں دینی ٹاپک کے جو ہوتے ہیں جن کا براہ راست معاشرتی رویوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ بھی ہم کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی ضرور۔ ہاں جی، اور اسی حوالے سے مطلب آج تھوڑی سی دوسری بھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا جب یہ قطر میں فٹ بال ورلڈ کپ ہو رہا تھا تو اس ٹائم بھی ایک عجیب سی ایک مطلب صورتحال بنی ہوئی تھی، تو حالانکہ تھا ایک گیم کھیلوں کا ہی وہ ایک پروگرام تھا، اس کے اندر کوئی اتنا کوئی خاص مذہبی حوالے سے تو، لیکن وہ ایک تو پھر اس کے بعد سعودی عربیہ وہاں ایک میچ جیت جاتا ہے، ہاں جی، وہ ارجنٹینا سے، تو پوری دنیا کے اندر جو مسلمان تھے نا وہ ایسے خوش ہو رہے تھے جیسے کسی کے گھر میں مطلب بے اولاد ہو جائے، اس طرح کی فیلنگز تھی اس کے اندر، اور خصوصاً کوئی مطلب جس طرح کوئی معاشی تنگی کا ہو اور اس کے سامنے رزق کا وہ، تو یہ صورت حال۔ پھر ابھی جب یہ ریسنٹ یہ مراکش وہ اس نے ون کیا ہے کوارٹر فائنل میں، سیمی فائنل کو کوالیفائی کیا ہے، تو وہاں اچھا پھر اس میں کھیل کے میدان میں بھی دیکھیں نا کہ مراکش جیت رہا ہے، اس نے فلسطین کا پرچم لیا ہوا تھا۔ ہاں جی، اس سے پہلے سعودیہ نے بھی فلسطین کا، اور یہ مطلب یہ کیا چیز ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کون سی ایسی چیز ہے جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے فٹ بال سے، چلو مطلب کسی حد تک کسی گیم سے نا ہمارا فٹ بال سے بھی نہیں ہے، پھر ہمارا اسے کنسرن نہیں ہے، اس کے باوجود ہم کیوں ڈسکس کرتے ہیں؟ یہ میں اس سے پہلے ایک بات کر دوں کہ ایک ہے ہماری دنیا کی جو مسلم کمیونٹی ہے اس کی صورتحال، اور ایک ہے خصوصاً ہمارے پاکستانیوں کی۔ ہم پاکستانی جو ہے نا کسی کو اپریشیٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں، اور اگر کوئی چیز ہمیں کوئی ایک چیز بھی ہمیں پسند نہ آئے نا تو ہم اس کو پھر جہنم میں پھینک دیتے ہیں، درمیان والا ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں ہے۔ تو جو آپ نے بات کی ہے نا یہ قدرتی، یہ تو میں بلکہ آپ علیہ السلام نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا نا
کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، کہ اگر سر کو تکلیف ہو تو باقی جسم بھی تکلیف محسوس کرتا ہے، اگر پاؤں میں درد ہو تو سارا جسم بے چین رہتا ہے۔ تو پوری امت مسلمہ کی مثال بھی اسی ایک جسم کی مانند ہے۔ اب اگر دیکھیں آپ کہ فلسطین میں کوئی ظلم ہو تو ہم کرب محسوس کرتے ہیں، کشمیر میں کوئی ظلم ہو تو ہمیں دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر دنیا کی کسی ایک کونے میں کسی مسلمان کو خوشی پہنچے تو اس سے بھی ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو یاد کروا دوں، مطلب یہ ایمانیات ہے ہماری۔ ہاں جی، ایک رشیا ہے، رشیا کا ایک باکسنگ غالباً ان کا کھیل تھا، جس میں خبیب نام کے جو چیمپئن تھے، انہوں نے ایک ایگل وہ ان کا وہ تھا ٹائٹل، ہاں جی، اس وقت انہوں نے جو ون کیا تھا، اچھا اس کی تو پھر سچویشن بھی الگ تھی کہ وہ جو مقابل میں وہ تھا پلیئر، وہ تو باقاعدہ مذہب کو ہی ٹارگٹ کر رہا تھا اور اسی کو مطلب گالیاں دے رہا تھا۔ بالکل۔ تو اب اس وقت جب جیتا تو اس وقت خوشی بنتی بھی تھی۔ پوری ہماری جو مطلب مسلم کمیونٹی ہے پوری آل اوور دا ورلڈ، تو انہوں نے اس کو سوشل میڈیا پیج مطلب اپنی پروفائلز پر اور اس طرح، ہاں جی، اچھا یہ جو ایفیلیشن ہے میرے خیال میں یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی ایک امت مسلمہ کے اندر رکھ دی ہے کہ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ایک دوسرے مسلمان کے ساتھ عجیب سا رشتہ ایک بن جاتا ہے۔ پاکستان انڈیا کا میچ تھا، ہاں جی، تو ہمارے بزرگ ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، تو اس موقع پر ہمارے پاس پروگرام تھا، تو حضرت وہیں ٹھہرے ہوئے تھے، ہمارے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، ہمارے مطلب اپنے ذاتی مکان پر۔ تو سارا دن حضرت نے نا اس میچ کے اور کرکٹ کے اور اس کی مطلب جیسے کہیں بھائی اس کے وہ کی کہ یار کس طرح مطلب ہم نے اپنا ٹائم ضائع کیا ہوا ہے، اللہ سے دوری کا یہ نہیں سارا۔ تو پھر جب ہم وہاں پہنچے پروگرام میں، مطلب جلسہ گاہ ہوا، تو جب دعا ہونے لگی تو حضرت نے باقاعدہ دعا کرائی کہ اللہ پاکستان کو فتح نصیب فرما۔ تو جب واپس ہے میں نے کہا کہ حضرت سارا دن تو آپ نے، میں کہ وہ جو تھی وہ ایک بڑے کی نصیحت تھی اپنے اس کو مطلب سمجھیں عزیز و قریب کو، یا درد تھا جو نہیں، مطلب ہر چیز کو کھیل کے پیچھے قربان نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو دعا تھی نا وہ مسلمان کی فتح کے لیے تھی کہ چلو اب ایک میدان سجی گیا اور وہاں بات ہوئی مسلمان اور ہندو کی رہی ہے، تو پھر وہاں تو پھر میری پاکستانیت جاگی ہوئی تھی، میرا مسلمانیت کا وہ جو وہ تھا۔ اچھا اب یہاں بھی آپ دیکھیں کہ جب سعودیہ کی فتح ہوئی تو قطر اور سعودیہ کی آپ کو پتہ ہے کہ ان کا کوئی ریلیشن شپ اچھا نہیں ہے، لیکن قطر کے جو اس وقت امیر تھے انہوں نے سعودی پرچم لہرائے، اپنے گلے میں ڈالے۔ اچھا اب مراکش کی جب فتح ہوئی تو دیکھیں کہ وہاں جو اس جو شاہی خاندان کے جو بچے تھے وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے تھے، حالانکہ وہ قطر تو نہیں جیتا تھا۔ اور ایک اور اس سے اب میں ایک اور اندازہ لگاتا ہوں کہ اسلام کتنا ایک حسن والا مذہب ہے کہ یہ اب ہماری گری پڑی صورتحال ہے نا امت کی، بکھری ہوئی ہے مختلف برادریوں میں، مختلف فرقوں میں، مختلف ممالک کی مطلب اس میں، اس کے باوجود اگر آج یہ رنگ ہے تو جو ماضی میں ہمارا حال ہوگا جب مطلب درجہ اس کو کیا بولتے ہیں اول جو وہ تھی اعلیٰ درجہ ایمان کا، تو اس ٹائم کے جب مسلمان اور امت ہوگی تو ان کا تو واقعی کمال مطلب وہ دیکھنے والا وہ ہوگا۔ اچھا اس کی ایک ادر سائڈ بھی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے کہا نا کہ پاکستانیوں کی ایک باقی دنیا سے کٹ کے ایک فطرت ہے یا عادت آپ کہہ لیں، مزاج ہے، اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ کہیں سے نکل کے آ جاتے ہیں اور وہ اپنی دانشوری جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کون سا وہاں پر اسلامی انقلاب آ گیا یا کون سا اسلام نافذ ہو چکا ہے کہ اتنی خوشیاں منانے کی ضرورت ہے وغیرہ۔ تو جب لوگ خوشیاں منا رہے ہیں میرے خیال میں اس وقت ٹھیک ہے، ایک کھیل ہے، اور کھیل کے پیچھے اگر ہم شریعت کو دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ کھیل کو کھیل کی حد تک ہی تفریح کی حد تک ہی رکھا جاتا ہے، اس کو پھر اس میں لغویات اور یہ چیزیں جو ہیں ہاں ٹائم کا ضیاع وغیرہ اس کا خیال رکھا جاتا ہے، اس پوائنٹ آف ویو سے کیا جائے تو اچھی بات ہے۔ لیکن پھر جب ایک ورلڈ کپ ہے اور جس کا میں تو بظاہر یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اس کا صرف دائرہ کار کھیل تک محدود نہیں ہے،
کیونکہ جب دیکھیں اب ان کے ساتھ براہ راست عوام جڑی ہوتی ہے اور عوام کے رویے اور مزاج اسی کے ساتھ اوپر نیچے ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب قوم کے رویے، عوام کے رویے اس طرح اوپر نیچے ہو رہے ہوں تو پھر اس کا براہ راست اثر آپ کی خارجہ پالیسی پر، آپ کی ڈپلومیسی پر بھی پڑتا ہے۔ تو یہ ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن انڈائریکٹ کہیں نہ کہیں ہمارے جو ملکوں کے آپس کے ریلیشن شپ ہوتے ہیں اس پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ بالکل ہوتے ہیں جی، بالکل۔ تو اس وجہ سے بھی مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کیوں خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہاں جی، اس کے عالمی مطلب اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہر میدان میں فتح نصیب کرے، چاہے وہ تعلیم کا میدان ہو، چاہے وہ سیاست کا میدان ہو، انٹرنیشنل سیاست، چاہے وہ کھیل کا میدان ہو، چاہے وہ پھر ایجادات ہوں، کوئی بھی شعبہ ہو، اللہ مسلمانوں کو ہر میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے۔